السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خوف کی وادی میں ڈوبی اپنا آپ بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ موت مجھے اپنے بے حد قریب نظر آ رہی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سنسناتی ہوائیں دل کو چیرنے کو تھیں، پر میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میرا دل و دماغ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہاتھوں کی لرزش، جسم کی کپکپاہٹ کے باعث قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ اس بربادی کا کب سوچا تھا؟ میں نے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا، مانو زمین نے پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ زندگی اس قدر مشکل ہو جائے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لمحہ لمحہ میں ایک نئی اذیت سے اوزر رہی تھی، پر کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ راز ایک ایسی قیامت برپا کر سکتا تھا جس سے نہ جانے کتنی زندگیاں داؤ پر لگ سکتی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح اب اس راز کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، جس کے کھلنے سے تباہی ہم سب کا مقدر بننے والی۔ میرے ساتھ پہلے کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، پر اب جو حادثہ میری زندگی میں رونما ہوا تھا، اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ ایسا خوف میں نے خود میں کبھی بھی پہلے محسوس نہیں کیا تھا، جیسے اب کر رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک ڈر سا مجھ پر سوار رہتا کہ ابھی کوئی نہ کوئی انہونی ہو جائے گی اور سب خاک ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں تنہا سوچوں میں ڈوبی نہ جانے کتنے پہر یوں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میرے اندر ہمت نہ تھی کہ میں کسی کا بھی سامنا کر پاتی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے سنبھالنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں کہتی بھی تو کیا، اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ میں تو ایک ایسے نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی تھی جس نے دنیا کے سامنے میری ذات کو سوال یا نشان بنا دیا تھا۔ سیاہ رات کا وہ سایہ میری پوری زندگی پر بھاری پڑ گیا، جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے پوری عمر میں جدوجہد کرتی، تب بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ ضمیر کے کچوکے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دے رہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ میں خود کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، تو کسی اور کو کیا سمجھا پاتے۔ میں اس حال میں تھی کہ روشنی بھی میری آنکھوں کو چبھنے لگی تھی۔ یہ اندھیرے جیسے میری روح کا ساتھی بن گئے تھے۔ ویرانیاں مجھے اچھی لگنے لگیں کیونکہ شور میں صرف میری بربادی چھپی ہوئی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں میر پور خاص کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک مزدور کسان ہیں، جبکہ اماں گھریلو خاتون تھی۔ میرے ابا نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی، جو کہ ان کی چچا زاد بھی تھی۔ گاؤں میں یہ بات بڑی بات تھی، اس لیے ابا اماں کو اپنے خاندان کے تانوں سے بچانے کی خاطر شہر لے آئے تھے۔ کیونکہ ابا ایک کسان تھے، تو اتنے بڑے شہر میں انہیں نوکری ملنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ میرے ابا نے نوکری کی خاطر بہت جدوجہد کی، تب جا کر ابا کو مزدوری کا کام ملا، جس میں بمشکل ہی ہمارے گھر کا گزارا ہو پاتا تھا۔ پر میری اماں نے کبھی ابا سے کسی خواہش کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ابا بے حد خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ میری اماں کی زندگی انہوں نے امن و سکون کا گہوارہ بنا دی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اماں ابا کی زندگی میں میرے وجود کا اضافہ ہوا تھا۔ ابا پہلی اولاد کو بیٹی کے روپ میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے، وہیں میری اماں کافی پریشان سی، کیونکہ ابا ایک مزدور تھے۔ تو اس طرح ہم تینوں کا گزارا کافی مشکل ہونے والا تھا۔ جہاں ہم رہتے تھے وہ گھر بھی کرائے کا تھا۔ اماں دن رات اب میری پریشانی میں ہی گھلتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، ویسے ہی اماں ابا میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ اماں مجھے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی تھی۔ مجھے بس ساتھ والی خالہ کے گھر قرآن پڑھنے جانے کی اجازت۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے ابا بھی اب پہلے کی طرح کام نہیں کر پاتے، جبکہ اماں محلے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا سارا خرچ کر رہی تھی۔ ایسے میں سب سے بڑی پریشانی
میرا رشتہ ہونا تھا۔ میں اپنی زندگی کے تمام معاملات خدا کو سونپ چکی تھی، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اماں دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی کہ خدا میرے حق میں سب بہتر کر دے۔ شاید یہ ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ بہت اچھی جگہ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لوگ کوٹھی کے مالک تھے۔ میرا رشتہ ابا کے ایک جانکار دوست کے کہنے پر ہوا تھا۔ ابا کو وہ لوگ سمجھ آ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے رشتہ طے کرنے میں بھی جلد بازی کی، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اب حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے، تو وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی سوچ میری اماں کی بھی تھی، تو مجھے بھلا ان کی بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے پہلے بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، تو اب بھی سر جھکا کر ان کے کہنے پر آمین کہا۔ میرا رشتہ آنا فانا طے ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسی ہفتے نکاح کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں اتنی جلد بازی پر حیران اور پریشان تھی۔ پر اماں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ لڑکا باہر پردیس جانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ تمہارے ابا کے دوست اچھی طرح جانتے ہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ بات کھٹک سی رہی، پر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آخر کار پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب میرا نکاح تھا۔ وہ کوٹھی والے لوگ بڑے شاندار طریقے سے بارات لے کر آئے تھے۔ پورا محلہ میری قسمت پر رش کر رہا تھا۔ میری اماں ابا مجھے رخصت کرتے ہوئے بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ہاں، انہیں بیٹی کے دور جانے کا غم تو تھا، پر ساتھ خوشی بھی تھی کہ مجھے صحیح ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ میں اپنے ابا کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بے تحاشا روئی تھی، کیونکہ اب میں ایک مضبوط رشتے میں بن چکی تھی جو مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی لگا سکتا۔ میں انہی باتوں کو لے کر بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا، وہ میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میرے ماں باپ کو اس وقت میرے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے۔ میرے علاوہ ان کے پاس اور کوئی تھا بھی نہیں۔ میں بیاہ کر ایک بڑی سی شاندار کوٹھی میں آ چکی تھی۔ میری ساس مجھے کچھ رسموں کے بعد میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرا کوئی پرجوش استقبال نہ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی مہمان وغیرہ اس بڑی سی کوٹھی میں موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی شادی نہ ہو بلکہ سوگ کا سما ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پر نئی نویلی دلہن ہونے کے باعث میں کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کچھ شرطیں بتائیں اور کہا کہ مجھے ہر صورت ان شرطوں کو ماننا ہوگا، ورنہ وہ مجھے اسی وقت طلاق دے دیں گے۔ میں ان کی بات سن کر پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ شادی کی رات کوئی دلہا اپنی دلہن سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ میرے شوہر نے میری روتی ہوئی آنکھوں پر توجہ نہ دی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مجھے ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر بجا لانا ہے۔ اس وقت میں مجبور تھی، ان کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، پر میں دل سے دعا گو تھی کہ خدا کوئی معجزہ کرے اور میرے شوہر کی سوچ بدل جائے، میں انہیں اپنی محبت سے روشناس کراؤں۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم دونوں کی نئی زندگی کی شروعات کچھ خاص اچھی نہ ہوئی تھی۔ آئے دن ہی میرے شوہر کسی نہ کسی بات پر غصہ کرتے اور مجھے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتے تھے۔ میں غریب گھر کی بیٹی تھی، ان کی بات کا جواب دینا میرے بس میں نہ تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے شوہر کا منفی رویہ میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس 2 سال میں میں نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا، جس کا نام میں نے اریبہ رکھا تھا۔
اس 2 سال کے عرصے میں میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ سے نہ مل سکی تھی۔ میرا شوہر بیٹی کو ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے مطابق اسے اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا، جو کہ میں اسے نہیں دے سکی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ جب یہ بات میرے شوہر پر کھلی تو اس نے مجھے بنا کچھ کہے طلاق دے دی اور میری بیٹی کے ساتھ مجھے بے سر و سامان گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں روتی پیٹتی کہاں جاتی؟ اپنے ماں باپ کے در پر آن پہنچی تھی۔ ماں باپ مجھے اس حال میں دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے، جبکہ ابا میری طلاق کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اگلی صبح کمرے سے ان کی لاش ہی ملی تھی۔ میرے لیے میری زندگی میں سب خوشیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ میری طلاق کا غم کم تھا کہ ابا بھی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب میں اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنی ننھی سی بیٹی کو۔ ان دونوں کا کیا قصور تھا؟ میری وجہ سے وہ دونوں یہ عذاب برداشت کر رہی تھی۔ میری اماں میری طرف سے بہت پریشانی کا شکار تھی۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کا علاج کرا پاتے۔ ابا کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی اماں بھی مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری تو پوری دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ اب میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ کرایہ نہ دینے کے باعث کرایہ دار ہمیں گھر سے نکال چکے تھے۔ میں اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر ماں کے گھر سے نکلی تھی۔ وہ ایک رات میں نے تنہا نہ جانے کیسے سڑکوں پر گزاری تھی، یہ صرف میں اور میرا خدا ہی جانتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں جن حالات کا سامنا کر چکی تھی، ان سب میں آج کی رات میرے لیے سب سے زیادہ کٹھن ثابت ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کی ترہم بھری نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھی، پر میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی کسی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اگلی صبح ہی میں اس شہر سے دور نکل آئی تھی۔ یہ آبادی سے دور ایک بڑی سی حویلی تھی۔ بھوک پیاس سے بےحال میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس حویلی میں داخل ہو گئی، جہاں ایک بڑی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو اپنے سارے حالات بتائے تو ان کو بھی مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے اپنی حویلی میں کام پر رکھ لیا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیا تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے ضرورت کا سامان کر سکتی تھی۔ میں نے حویلی کی مالکن سے کچھ پیسے لیے تو مالکن نے مجھ سے استفسار کیا، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ میں نے مالکن کو بتایا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو بلایا اور مجھے شہر میں ہی ایک چھوٹی جگہ پر ایک کمرے کا مکان دلوانے کا کہا۔ میں حیران سی ان کی نوازشیں دیکھ رہی تھی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایک ہی بیٹی تھی جو ایک حادثے میں وفات پا چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کی یاد آ گئی ہے، اسی لیے وہ یہ سب کر رہی ہیں۔ میں نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور ملازم کے ساتھ شہر چلی آئی۔ اس نے مالکن کے کہے کے مطابق مجھے ایک چھوٹا سا گھر دلوا دیا تھا، جہاں میں آرام اور سکون سے اپنی بیٹی کے ساتھ تحفظ بھری زندگی گزار سکتی تھی۔ میں مالکن کی بہت احسان مند تھی، جس کی وجہ سے میں اس کڑے وقت میں بھی ثابت قدم رہ پائی تھی۔ میں اب کام پر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ اب میری بیٹی بڑی ہو گئی تھی۔ 17 سال کی میری بیٹی دکھنے میں بے حد خوبصورت اور دلکش تھی۔ میں نے اپنی احساس کمتری اپنی بیٹی میں نہیں آنے دی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی ہر ضرورت کا بھرپور خیال رکھتی تھی اور اسے اچھے اسکول میں پڑھا رہی تھی تاکہ کل کو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ اسے میری طرح بے یار و مددگار مارے مارے نہ پھرنا پڑے۔ میری بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی۔ میں بے حد خوش تھی کہ جو میں نہ کر سکی وہ میری بیٹی کرے گی۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کل کو میرے مرنے کے بعد وہ تنہا نہیں ہوگی، اس کے پاس اس کی تعلیم اس کا سہارا ہوگی۔ میری بیٹی جتنی خوبصورت تھی، اس کی سہیلیاں تک اس سے حسد کا شکار تھی۔
پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہی خوبصورتی اس کی زندگی کا سب سے بڑا وبال بن جائے گی اور میری پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میں نے اس کی ہمیشہ بہترین پرورش کرنے کی کوشش کی، پر نہ جانے کہاں میری پرورش میں کمی رہ گئی تھی، جو اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرا سارا اعتماد چکنا چور کر دیا تھا۔ مجھے گھٹنوں کے بل ایسے گرایا تھا کہ میں نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں اتنے غم برداشت کر چکی تھی کہ اب مجھ میں کچھ بھی سہن کرنے کی ہمت نہ تھی، پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ قسمت نے ایسا کھیل رچایا تھا کہ میں بلکتی رہ گئی تھی۔ میری جوان جہان بیٹی ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر میری عزت اپنے پیروں تلے رون چکی تھی۔ اس بات کا جب مجھے احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں جو اپنی بیٹی کی شرافت کے چرچے کرتی نہ تھکتی تھی، اسی نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میری ہستی بستی دنیا تباہ و برباد کر چکی تھی۔ اس نے میری عزت پر ایسا کاریوار کیا تھا کہ میں آہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اچھائی کا درس دیا تھا، تو کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو اس نے میری آنکھوں میں اس طرح سے دھول جھونکی؟ یہ بات بھی مجھ پر نہ کھلتی جب اس سیاہ رات میں نے تہجد کے وقت اسے بیسن پر جھکے پایا جو مسلسل الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ میں حیران پریشان سی سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتی رہی کہ شاید بیٹی نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی لیے یہ حالت ہو گئی ہے۔ پر اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر مجبوراً میں اسے قریبی ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تاکہ مکمل طور پر اس کا معائنہ کرا سکوں۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد باہر آئی تو جو خبر اس نے مجھے دی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا کسی نے کھولتا پانی میرے سر پر ڈال دیا۔ پورا وجود مجھے سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے سفید کپڑا، مجھے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہو رہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ دل درد سے بھر سا گیا تھا۔ کیا ابھی میری قسمت میں مزید خسارے باقی تھے؟ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی 3 ماہ سے حاملہ ہے اور کم عمری کے باعث اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک طوفان تھی، پر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ میں چپ چاپ بیٹی کو گھر لے آئی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوال جواب کیے تھے۔ اس نے کس طرح سے اتنا بڑا قدم اٹھا لی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے، ایسے ظالم دنیا کا سامنا کیا ہے؟ اس نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اسے معاف کر دوں، پر میرے پاس اسے دینے کے لیے معافی بھی نہیں تھی۔ مجھے کسی بھی طرح اس گناہ سے چھٹکارا دلانا تھا۔ اپنی بیٹی کو یہ بچہ ناجائز تھا جسے میں اس دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات کسی اور کے سامنے آئے، میں اس کا خاتمہ کر دینا چاہتی تھی۔ یہ بچہ میری بیٹی کے ساتھ ساتھ میری بھی بربادی بن کر آیا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی تو لوگ ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ میرا تو کوئی سہارا بھی نہ تھا، میں کہاں جاتی؟ میں پریشانی کے عالم میں سر پکڑتی بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی ہی بیٹی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، پر میں شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس نے کبھی مجھے زندگی میں عزت نہیں دی، تو اس کی بیٹی مجھے عزت سے جینے کیسے دے سکتی تھی؟ اذیت ہی اذیت دی تھی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں نہ خود کچھ بن سکی ہوں اور نہ ہی اپنی اولاد کو کچھ بنا سکی ہوں۔ وہ تو ایک ایسے راستے کی طرف نکل چکی تھی جس میں اسے ساری زندگی نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ اپنے لیے ایک ایسا خسارہ چن چکی تھی جو تا قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ میرے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی اہم نہ تھا، پر مجھے کسی بھی طرح اس مصیبت سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی
کسی بھی محلے والے کو میری بیٹی کے حال کی خبر بھی لگے، ورنہ وہ ہمارا جینا مشکل کر سکتے تھے۔ اور ان حالات میں میں کسی بھی طرح کوئی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہ وقت میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا، پر اس وقت مجھے ہمت اور حوصلے سے کام لینا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جانتی تھی اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، پر میں ایک ماں تھی، یوں اپنی بیٹی کو دلدل میں دھنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زمانے والے اسے کسی صورت نہ بخشتے۔ میں نہیں چاہتی تھی جیسی زندگی میں نے لوگوں کی ٹھوکروں میں گزاری ہے، میری بیٹی کا بھی وہی حال ہو۔ وہ جو گناہ کر چکی تھی ناقابل معافی تھا، اور اس بات کے لیے میں خود بھی اسے ساری عمر معاف کرنے کے حق میں نہ تھی۔ پر اس وقت سب سے اہم کام اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا تھا، تاکہ کسی کو بھی اس کے حمل کا علم نہ ہو سکے، ورنہ ایک اور قیامت آ جانی تھی۔ میں نے اگلی صبح ہی اپنی ایک بہت اچھی جاننے والی سے رابطہ کی، جو کہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے تھے وہ میری رازدار رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں ہر بات سے آگاہ تھی، اسی لیے میں نے ان سے مشورہ لینا مناسب سمجھا۔ میں جانتی تھی جو بات میں انہیں بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر شاید وہ بھی مجھے ہی غلط سمجھے، پر اس وقت مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ میں ان خاتون کے گھر آ چکی تھی۔ میری پریشان صورت دیکھ کر وہ جہاں دیدہ عورت سمجھ چکی تھی کہ میں کسی نہ کسی بات کو لے کر رنجیدہ ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں حالات کی ماری کہاں تک برداشت کر سکتی تھی؟ میرا صبر پھٹ پڑا تھا۔ ابھی نہ جانے کون کون سے امتحان باقی تھے۔ ماں باپ بھری دنیا میں تنہا کر گئے تھے، جبکہ اولاد کسی کام کی نہ نکلی تھی۔ میں دل میں شدت سے دعا گو تھی کہ خدا میری جیسی اولاد کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر داؤ پر لگا دیے تھے، اور اس نے مجھے محض رسوائی کے علاوہ کچھ نہ دیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے میری ذات کو سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے گناہ کی پاداش میں خود کو بھی مجرم تصور کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کی پرورش میں میری ہی کوتاہی تھی، جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو کھل کر سارا ماجرا بتا دی۔ میری زبانی میری بیٹی کا معاملہ سن کر وہ زرد پڑ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو مجھے خود بھی نہیں آیا تھا، پر یہ حقیقت تھی۔ میں ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی، پر وہ مجھے ایسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچی آبادی کے قریب ایک مشہور دائی رہتی ہے، وہ میرا یہ کام کر سکتی ہے، اور کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں رات اندھیرے منہ اپنی بیٹی کو ان کے پاس لے جاؤں، وہ میرے مسئلے کا حل ضرور بتا دیں گی۔ ان کی بات سن کر میرے تڑپتے دل کو سکون سا آ گیا تھا۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی، تاکہ رات ہوتے ہی اپنی بیٹی کو لے کر دائی کے پاس جا سکوں۔ میں نے گھر آتے ہی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ رات کی تاریکی میں ہمیں کہیں جانا ہے، تو وہ تیار رہے۔ یادی رات کا وقت تھا جب میں نے اپنی بیٹی کو بڑی سی چادر اڑائی اور اسے ساتھ لیے کچی بستی کے نزدیک اس دائی کے پاس چلی آئی، جو کہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہائش پذیر تھی۔ وہ یہاں کی جانی مانی دائی تھی، ان کے پاس سالوں کا تجربہ تھا۔ مجھے یہ بات وہ خاتون پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لیے ان کی کٹیا میں داخل ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو رات کے اس پہر آتے دیکھ وہ کچھ چونک سی گئیں۔ وہ اب بھی شاید اپنے کسی کام میں مصروف تھی۔ میں نے انہیں سلام کرتے اپنی بیٹی کا سارا معاملہ سمجھایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کر دیں۔ مجھ پر بدنامی کا خوف بھی سوار تھا کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ لگ جائے، اسی لیے میں نے رات کا وقت چنا تھا جب سب لوگ نیند کی آغوش میں ہوں، تو ایسے میں میرا یہاں آنا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنی بیٹی کو رات کی تاریکی میں لیے یہاں آ پہنچی تھی۔ میرے لیے سب بالکل بھی آسان نہ تھا۔ دائی نے میری بیٹی کو بستر پر لیٹنے کا کہا اور مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔
کچھ دیر بعد اس نے مجھے اندر بلایا تو میری بیٹی بستر پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے تشویش سی ہوئی۔ میں نے دائی سے اپنی بیٹی کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے ایک اور بری خبر سے آگاہ کیا کہ اب مہینے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اس کے بارے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بات سننی تھی کہ مجھے محسوس ہوا میرے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے نا امید ہوتی میں اپنی بیٹی کو لیے اپنے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ میری ساری رات آنکھوں میں گزری تھی۔ کچھ بھی تو میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ میں کیسے اپنی بچی کو اس مصیبت سے بچاتی؟ سب کچھ جیسے الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ زندگی نے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پر میرا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹی کی تکلیف میری تکلیف سے زیادہ تھی۔ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس کی بدنامی کا باعث بن چکا تھا۔ میرے پاس اپنی بیٹی کو کہنے کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہ تھا۔ میں اسے کیا کہہ کر تسلی دیتی؟ میں تو خود خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ پوری زندگی میں کوئی ایک رشتہ بھی تو خالص میرا نہ بن پایا تھا۔ جن رشتوں کی خاطر میں نے اپنی ہستی برباد کر دی تھی، انہیں رشتوں نے ہمیشہ میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ میرا مخلص ہونا ہی شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی، پر اولاد کے لیے تو سب مائیں مخلص ہوتی ہیں۔ میری اولاد میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوئی تھی، جس نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے ہمت کرتے میڈیکل سٹور کا راستہ لیا تھا تاکہ وہاں سے دوائی لے کر اپنی بیٹی کو دوں اور اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے اسے چھٹکارا مل جائے۔ میں نے خود کو اچھی طرح برقعے سے ڈھانپا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں کسی بھی طرح اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی میرے سر پر کوئی بھی صاحبہ موجود نہ تھا جو میری اور میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کر سکتا۔ میں میڈیکل سٹور سے دوائیاں لیتی گھر آ چکی تھی۔ میں نے دوائی کمرے میں رکھتے وضو کر کے نماز ادا کی۔ رات ہوئی تو میں نے دودھ کے ساتھ اپنی بیٹی کو وہ دوائیاں نگلنے کا کہا۔ میری سختی پر وہ دوائی کھا چکی تھی۔ مجھے اس بات کا کوئی ملال نہ تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہی تھی اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ وہ ابھی جوان تھی، اس کے آگے اس کی پوری زندگی باقی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے اپنا آپ برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ باہر کے شور سے کھلی۔ میں نے باہر صحن میں آ کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ باہر پولیس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں حیرت زدہ سی سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب پولیس نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ میں نے اس کی بیوی کو زبردستی اپنے پاس قید کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں طیش میں آ گئی اور اس لڑکے کی طرف مڑ کر استفسار کرنے لگی کہ میں تمہاری بیوی کو نہیں جانتی، کس کی بات کر رہے ہو؟ اور میرے گھر تک کا راستہ تمہیں کس نے دکھایا؟ میں غصے میں اس سے یہ سب باتیں پوچھ رہی تھی جب کمرے سے میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اس لڑکے کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر اپنی بیٹی کی نظروں میں اس لڑکے کے لیے شناسائی کی رمق دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ لڑکا بس خاموشی سے میری بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپایا اور دوبارہ اس سے استفسار کرنے لگی کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھیں۔ میری بیٹی اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے پوچھنے پر اس لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا باپ بہت بڑے سیاستدان رہ چکے ہیں، اسی لیے وہ اس کی شادی بڑے گھر میں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ میری بیٹی سے شروع سے ہی بہت لگاؤ رکھتا تھا، محبت کرتا تھا۔ اسی کے چلتے وہ دونوں بہت پہلے ہی چھپ کر نکاح کر چکے تھے۔
کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ان کے نکاح کا علم ان کے 2 دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا، اور میری بیٹی کو بھی اس نے اپنی قسم دی تھی کہ جب تک اس کے گھر والے نہ مان جائیں وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ میں ہکا بکا سی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی نکاح کر چکی تھی اور اس کا یہ بچہ جائز تھا، جسے ختم کرنے کی میں نے نہ جانے کتنی کوششیں کی تھی، اور وہ ہماری زندگی سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں حق پر تھے۔ ان کا یہ بچہ حلال تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ چپ چاپ سر ہلا گئی کہ یہ سب سچ ہے، پر میں اب بھی اس لڑکے کی باتوں سے مطمئن نہ تھی۔ اس نے اپنا نکاح نامہ میرے سامنے کر دیا، جہاں پر میری بیٹی کے دستخط موجود تھے۔ دل میرے جہاں ایک سکون اترا تھا، وہیں اتنے بڑے لوگوں سے پالا پڑنے پر میں پریشان بھی تھی۔ اب مجھے اس لڑکے پر غصہ آنے لگا تھا کہ پہلے تو میری معصوم بچی کو ورغلا کر اس سے نکاح کر لیا، اور پھر اسے تن تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے اس سے اس بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے باپ کو میری بیٹی اور اس کے نکاح کی بھنک پڑ چکی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اسے ملک سے باہر بھیج دیا، اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑکا میری بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور بیوی کا رتبہ دے۔ وہ کسی بڑے گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہتے تھے تاکہ ان کو کاروبار میں بھی فائدہ ہو، پر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے بھی اپنے باپ سے ضد لگائی تھی کہ جب تک اس کے گھر والے میری بیٹی کو بہو تسلیم نہیں کریں گے وہ گھر نہیں آئے گا۔ انہی پریشانیوں میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ ملک سے باہر کئی جھمیلوں میں الجھ کر رہ گیا تھا اور کئی کوششوں کے بعد پاکستان واپس نہیں آ پایا تھا، اور میری بیٹی اسے غلط سمجھ چکی تھی۔ وہ مجھے بڑے تحمل سے ساری باتیں سمجھا رہا تھا جو اس پر گزری تھی۔ اس کا امیر کبیر باپ ایک غریب کی بیٹی کو کسی صورت اپنانے کو تیار نہیں تھا، وہ بھی ایسی لڑکی جس کا باپ بھی سر پر موجود نہ ہو، پر وہ میری بیٹی کی خاطر اپنے باپ کے سامنے ڈٹ چکا تھا۔ اس کا یہی ثابت قدم فیصلہ مجھے اس کے حق میں فیصلہ دینے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نے اس سے میرے گھر میں پولیس لانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ میری بیٹی کی حالت سے باخبر ہے۔ وہ اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مجھے اس کی خبر ملی تو میں کسی صورت اس کے بچے کو قبول نہیں کروں گی اور نہ ہی دنیا میں آنے دوں گی۔ اسی لیے اس نے اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر یہ قدم اٹھایا تاکہ اس کی بیوی اور آنے والا بچہ محفوظ رہ سکے۔ اس کی تمام باتوں سے مجھے شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے، ویسی ہی محبت جیسی ایک ہم سفر کو اپنے ساتھی سے چاہیے ہوتی۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایک مضبوط سائباں ثابت ہو سکتا تھا، اور جب میری بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی تو میں بھلا روکنے ٹوکنے والی کون ہوتی؟ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہ تھا۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، میری تو بلکہ یہی دعا تھی کہ میری بیٹی کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں میسر آئیں، پر ایک بات پر میں پریشان بھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو رات وہ دوائیاں کھلا چکی ہوں، نہ جانے ان دوائیوں کا بچے پر کیا اثر ہوگا۔ وہ لڑکا پولیس والوں کو واپس بھیج چکا تھا، اب صرف ہم تینوں موجود تھے۔ میں نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور دوائیوں کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری لائی دوائیوں کو تبدیل کر چکی تھی۔ وہ بھی اس گناہ کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے اپنے بچے کی زندگی سے پیار تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ میری بیٹی میرے پیروں میں گر پڑی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ وہ مجبور تھی یہ سب کرنے پر، اس کے شوہر کی قسم نے اسے باندھ رکھا تھا، ورنہ وہ کسی صورت میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھی میری بیٹی، اس کے سوا میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔
میں اپنی بیٹی کو کسی بھی وجہ سے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی، جس کی خاطر میں نے زمانے کی تمام تلخیوں کو برداشت کیا تھا۔ اس پر ایک آنچ بھی آتے دیکھنا میرے لیے موت کے مترادف تھا، پر اب میں اس کے لیے بے حد خوش تھی۔ اسے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا شخص مل چکا تھا، جو اس کے ایک آنسو پر اپنی زندگی وار سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے، اور ایک وہی شخص تھا جو اسے ہر حالات میں سنبھال سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کے رشتے کو آگے بڑھانے کی رضامندی دے دی تھی۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے ہم خود نہیں کرتے، بلکہ قسمت ہم سے کراتی ہے، تو اپنی ضد اور انا میں کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے سے بہتر ہے محبتوں کے سفر پر گامزن ہو جائیں، تاکہ خوشیوں سے تا عمر دامن بھرا رہے۔ کبھی بھی زندگی میں دکھ کے سائے آپ کی راہ نہ دیکھیں۔ محبت ہر غم کا مداوع کر سکتی ہے۔ محبت کو ہی اپنا مان کر زندگی گزاریں، تاکہ تا عمر کے خساروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔